السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 21ویں تراویح کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگوں نے سورہ یاسین کی بھی سماعت کی ہے، اور پھر اس کے بعد 2-3 صورتیں اور انشاءاللہ اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا مجرموں سے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے گنہگاروں، آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، گنہگاروں، علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، اس کے باوجود کثیر تعداد کو اس شیطان نے گمراہ کر دیا۔ کیا تم کو میں نے عقل نہیں دی تھی؟ تم لوگوں نے سمجھا نہیں تھا جب میں نے بتا بھی دیا تھا، اس کے باوجود تم گمراہ ہو گئے؟ تم کو میں نے عقل دی، سمجھ دی، اور اس کے بعد پھر تم فرمائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو اب تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ان مجرموں سے ہوگا کہ میں نے تم سے کتنی مرتبہ قرآن کریم میں متعدد بار یہ باتیں آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے، اور بار بار اپنے بندوں سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن قیامت کے دن یہی بات دہرائے گا کہ تم عقل نہیں دی تھی، سمجھ نہیں دی تھی، اب تم نہیں مانے تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اللہ ان ہاتھوں نے کیا 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 تھا۔ اللہ اکبر، انہیں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک اعضا اللہ تعالیٰ کو بتائے گا۔ یہ ہاتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ ان ہاتھوں نے یہ جرم کیا تھا۔ اور جو ہم تمہاری ٹانگیں بتائیں گی کہ یہ کہاں چل کر گئے تھے، کس طرح گئے تھے۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اس طرح بچا نہیں سکتے۔ ہم جرم کر لیں اور بچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، اور پھر ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے۔ ہر جسم کا عضو جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتا دے گا کہ یہ کیا گناہ کر کر آیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ہمیں یہ فرمایا کہ جو شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا۔ غور کریں کہ یہ شیطان اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر آیا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اور وہ اس قسم پر لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے، گمراہی پر لگا ہوا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہم اسی کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا شیطان سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ،
اگر تو سب کو گمراہ کرے گا تو سن لے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں اس جہنم کو بھر دوں گا من کا تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیرا کہنا مان کر آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں شیطان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو قسم کھا کر جا رہا ہے گمراہ کرے گا، تو یہ بھی سمجھ لے کہ میں پوری جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے ان سب سے یہ اس جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ للہ الدین الخالص، اے لوگوں یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے نا یہ بالکل خالص ہے۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سے ملاوٹ قابل برداشت نہیں ہے، ذرا سے بھی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی ملاوٹ بھی قابل برداشت نہیں، یہ خالص دین ہے۔ ایک میں چھوٹی سی حدیث سنا کر یہ بات واضح کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی برا بن جازر رضی اللہ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے، ایک دعا سکھلائی رات کو سونے کی، دعا طویل ہے، میں صرف وہ جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا کے لاسٹ میں یہ تھا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اور اس نبی پر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یعنی دو الفاظ کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے بھیجی ہے اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس صحابی نے پوری دعا یاد کر لی، دعا طویل تھی، اور یہ جو لفظ تھے نا کہ وَبِنَبِّيَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور وہ نبی جو تو نے بھیجا، تو اس صحابی نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا کہ وہ رسولک الذی ارسلت، اور جو رسول تو نے بھیجا۔ حالانکہ یقین ہے کہ نبی سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جبکہ بعض کے ہاں تو رسول افضل ہوتا ہے نبی سے، نبی تو سب ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو۔ تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کیا اور رسول کا لفظ کہہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں یہ خالص دین ہے، جہاں نبی آ گیا وہاں رسول استعمال نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ سمجھ یعنی کہ دونوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، چاہے مراد ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں نبی آ گیا وہاں آپ رسول استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا خالص دین ہے، اتنا خالص دین ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ للہ الدین الخالص، لوگوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کا دین خالص وحی الہی پر ہے۔ جب وحی الہی میں نبی آ گیا وہاں رسول نہیں آ سکتا، تو آپ سمجھ لیں کہ اور باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ یہ خالص دین فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اپنا دوست بنا لیں اور ولی بنا لیں اور مددگار بنا لیں، تو اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا اللہ زلفیٰ۔ جواب میں کہتے کہ بھائی ہم ان کے پاس تو جاتے ہیں نا، ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ان کو ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ ان کے قرآن کے الفاظ ہیں، کیا کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کے قریب، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب، ہم اس لیے جاتے ہیں یہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بالکل وہی الفاظ جو ہر دور کے مشرک کے یہ الفاظ ہیں، ہر دور کے، جس دور کا بھی مشرک رہا ہے اس کا الفاظ یہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات تھوڑی کرتے ہیں، بھائی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتائے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تاثیر بتائی ہے کہ اللہ نزل احسن حدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات قرآن کریم نازل کیا ہے، کتابا متشابہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، مثانیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو سنا جاتا ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو وہ لوگ جن کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن کو سن کر ان کے جسم کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تقشعر منہم، کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے رونگٹے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کن کے؟ الذین یخشون ربہم، وہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور پھر ان کی جلدیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یہ قرآن کریم کی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ یقیناً ہم نے اس قرآن کریم میں انسان کے لیے ہر مثال تو بیان کر دی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے اس قرآن کریم میں ہر مثال بیان کر دی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑ لے، تاکہ یہ سدھر جائے، یہ سمجھ جائے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے، نیکوکاروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو وہ لوگ جو پہلے چلے گئے، وہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ قال قائل منہم، کہ انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے گا کہ ایک قسم کی وہ الفاظ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ہم نشین تھا، اور مجھ سے یہ کہتا تھا کہ یقول اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی ان باتوں کو ماننے والا ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا ہم جب میں موت آ گئی، ہڈیاں ہو گئے، مٹی مل گئے، تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے؟ یعنی کہ وہ میرا دوست مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تیرا یقین بھی یہی ہے، اور یقین کریں آج یہی باتیں ہمارے سامنے، انہی باتوں کو ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ جو ہم زبان سے تو نہیں کہتے، ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے نا وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا قال هل انتم مطلعون، کیا تو اپنے اس ساتھی کو جو یہ الفاظ کہتا تھا اس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اس کو جب دیکھے گا فَأَطَّلِعُ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب اس کو دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، جہنم کے بیچ میں، جہنم میں پڑا، تو پھر اسے ایک دم قال تاللہ، وہ کہ اللہ کی قسم ان کدت لتردین، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا تھا، تو مجھے برباد کرنے کے در پر تر گیا تھا، ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، مہربان نہ ہوتی، تو مجھے برباد کر چکا تھا، تو مجھے ہلاک کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ 21ویں شب ہے، تو آج میرے دونوں درس ہیں، درس میں جو بات یعنی وہ بھی میرا ہے، تو یہ قرآن کی تفسیر بھی میں نے 15 منٹ رکھی ہے، اور انشاءاللہ 15 منٹ کا میں اپنا یہ لیلۃ القدر کا درس انشاءاللہ میں رکھتا ہوں کہ آج 21ویں شب ہے اور لیلۃ القدر کے لیے اور ساتھی اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ ساتھ ایک بات سمجھ لیں، ہم جب بھی کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آئیں نا، تو ہماری سوچ سب سے اہم ترین ہوتی ہے۔ ہماری سوچ، ہم کس سوچ کے ساتھ مسجد میں آئے ہیں، یعنی ہم یہ عمل کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ جب تک یہ سوچ نہیں ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے تو یقین کریں کوئی بھی ثواب نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، جب تک کہ ہم یہ سوچ نہ رکھیں کہ یہ عمل کرنے کے لیے ہم کیوں آئے ہیں۔ سوچ کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب تک کہ یہ ہماری سوچیں، نیتیں خالص نہیں ہوں گی نا، یقین کر لیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیت کا خالص ہونا، اس نیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا۔ جب ہم مسجد میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے تو کیوں بیٹھے ہیں؟ یقین کر ایک ہی جواب ہونا چاہیے، ایک ہی جواب، کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سوچ کر آئے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے ہم مسجد میں آئے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ انسان آیا ہے تو یقین کریں یہ کامیابی کا اساس ہے۔ اور اگر یہ سوچ لیں کہ چلو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، تو سمجھ لیں کہ اس سے بڑی ہلاکت کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم میں جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، پتہ ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جلایا جائے گا، جن 3 قسم کے لوگوں سے جانتے ہو کون ہیں؟ وہ تینوں چوٹی کے عمل کرنے والے، چوٹی کے۔ ان میں سب سے پہلا شہید ہوگا، جب وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے لڑا اور تیرے راستے میں جان دے دی، تو پتہ لگا جواب دے گا کہ فَكَذِبْتَ، تو جھوٹ بولتا ہے،
اس لیے جھوٹا نہیں کہہ رہا، وہ لڑا ہے واقعی اس گروہ کے ساتھ لڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا ہے. لیکن فرمایا کہ چونکہ تیری سوچ یہ تھی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، فقیلا تعریف کر دی گئی، تیری تعریف لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور یقین کریں الفاظ جو ہیں بڑے فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا خُذُوهُ، اس کو پکڑو، اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر بنا دو. یہ چوٹی کا عمل کرنے والا. اسی طرح قاری القرآن اور اسی طرح سخی، ان تینوں کو بلایا جائے گا اور تینوں سے یہی الفاظ کہے جائیں گے، اور سب سے پہلے ان تین لوگوں کو جہنم کا اندر بنایا جائے گا. کیوں؟ چوٹی کا عمل کرنے والے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو سوچ تھی، جو نیتیں تھیں، وہ خالص نہیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھیں. اور بڑی معروف حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعالم اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ، کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے. اللہ اکبر، قیامت کے دن آئیں گے باعمال، اعمال کے ساتھ. کون سے اعمال؟ اللہ اکبر، کیسے اعمال؟ کہ امثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے مکے میں بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے. یار پہاڑوں کے برابر نیکیاں کوئی معمولی بات ہے؟ جو سنت کے مطابق عمل کر کر انہوں نے نیکیاں بنائی ہوں گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا، فَجَعَلَهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو حباء منصورا، جس طرح تیز ہوا میں ریت کے ذرات اڑ جاتے ہیں نا، اس طرح ان نیکیوں کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، کوئی بھی اجر نہیں ہوگا، کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصف ہمیں بیان کریں، ہم تاکہ ویسے نہ ہو، ہم تو بچیں ان سے. یقین کریں ہمیں فکر لاحق نہیں ہوتی، صحابہ کرام کو فکر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے، فرض نماز ادا کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عمل کرنے والے. تو پھر کیوں؟ کہا لیکن جب بھی وہ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والے، گناہ کرنے والے ہوں گے. یعنی کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے تو چوٹی کے اعمال، تہجد پڑھی جا رہی ہیں، لیکن جب خلوت میں ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا چہرہ اور رب تعالیٰ کو دکھانے کے لیے. سوچے تو صحیح کہ ہم لوگوں کو تو خوش کریں اور رب تعالیٰ کو، جب ہمارا عمل یہ ہو جائے لوگ خوش ہو جائیں اور ہمارا رب اس کے لیے چاہے کیسے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اتنے چوٹی کا عمل لانے والے ان کے عملوں کو حباء منصورا کر دے گا. یعنی اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے، ہم عمل کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے آئے کہ دیکھ لو ہم لوگ کیسے ہیں، اور جب باہر جائیں وہی جھوٹے، وہی مکار، وہی فریبی، وہی غیبت کرنے والے. اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو دکھانے کے لیے بدترین شکل اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھی شکل. تو ہم نے اہمیت ایمانداری کس کو دی، اللہ کو یا لوگوں کو؟ اگر لوگوں کے لیے آنا ہے تو پھر کیوں آئے یہاں پر؟ یقین کر لیں یہ بدترین طریقہ ہے، بدترین. جو واقعتاً سوچ کر آیا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جس کا راز اللہ تعالیٰ سے ہو، اپنے راز کو فاش نہ کرے. آپ یہ آیت مبارکہ مجھ سے بارہا سن چکے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ جو راتوں کو چھپ کر اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف ہوتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ جہنم میں نہ ڈالتے، روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، گر گڑاتے ہیں، تما لالچ کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت دے دے. اور جو مال چھپا کر خرچ کرتے ہیں، اللہ کہ کسی کو نہیں بتاتے، اکیلے راز ہے اللہ اور بندے کا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ رات کو اٹھا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے لیے، صرف میرے لیے، کسی کو نہیں بتایا، عمل کیا، تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین،
جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں رب نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں بتایا, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی جن کو, کہ میں رب نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ, اللہ کی عطا. یقین کریں ہمارے عطا تو ہو سکتی ہے 1,00,000 2,00,000 3,00,000, اللہ تعالیٰ کی عطا تو یہ ہے جس سے اللہ کا وعدہ نہیں, جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا, اس سے جا ایک دنیا کے برابر لے لے. وہ کہ اللہ کیوں مذاق کرتا ہے, کہ مذاق نہیں, جا 10 دنیا کے برابر لے لے. یہ اللہ کہتا ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ کوئی وعدہ نہیں ہے, اور جس سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھی ہے. اللہ کی قسم قیامت تک انسان سوچتا رہے کیسی اعلیٰ کیسی اعلیٰ, ہم سوچ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے چھپا رکھی ہے. کس شخص کے لیے؟ جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو, جس کا راز صرف اللہ تعالیٰ سے ہو, اس راز کو کسی نہ چھپائے. جب یہاں پر آئے تو اللہ کی قسم یہ خیمے, ان خیموں میں رات کو کوئی سنے تو ہماری سسکیوں کی آواز آنی چاہیے, رو رہے ہوں ہم, ہماری چیخیں نکل رہی ہوں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ عمل کرنے کے لیے اگر ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے, تو پھر تعلق صرف اللہ سے قائم کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کو منا لو. اللہ کی قسم یہ کامیابی کی اساس ہے. اور یہی پیغام یقین کر لیں, اس رات کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر سوال کیا ما ادراک, اور آپ کو کیا پتا. اللہ اکبر, یہ جو سوال اللہ کرتا ہے نا کہ ما ادراک, مال تو تمہیں کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر اللہ جواب دیتا ہے, دیکھیں یہ نہیں کہا, ذرا سمجھیں بات کو, کہ بلکہ یہ جو رات ہے خیر من الف شہر, یہ نہیں کہا کہ الف شہر کے برابر ہے, 1000 مہینوں نہیں, خیر. اللہ اکبر, خیر کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جتنی تمہاری نیت, جتنا تمہارا اخلاص ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی خیر بڑھا دے گا. یہ ایک رات 1000 رات کے برابر بھی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری نیتیں, ہماری اخلاص. تو ساتھیوں یقین کر لیں اگر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہو, اللہ کو منانے کے لیے آئے ہو, تو پھر, اور جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ رہے, ہر بندہ اس آخری عشرے میں, کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ دیکھیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں, آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ شدہ میں ذرا ہو, اپنے کمر کس لیتے. کیوں کمر کس لیتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کی اہمیت کو جانتے ہیں. ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں, کیا فضیلتیں, کیا رحمتیں, کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں شدہ میز رہو, اپنے کمر کس لیتے. وہ احیا لیلہ, تمام راتوں کو جاگتے, اور وہ ایقظ اہلہ, گھر والوں کو بھی اٹھا دے, اٹھیں ان راتوں کی برکتوں کو لوٹ لیں. تو ساتھیو اگر ہم واقعی رب کو منانا چاہتے ہیں, یہ رب کا چوٹی کا تحفہ ہے, چوٹی کا تحفہ. اگر ہم اس کو منانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ہو کر رہ جائیں, تمام لوگوں کو چھوڑ دیں. اور دیکھیں رات کو جاگنے مطلب نہیں کہ ہم گھومتے پھریں اور پھر رات نہیں, اللہ کی قسم یکسو ہو کر رب سے تعلق قائم کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.